اچھا میں نے بھی سنا نہیں ہے، اگر سیاسی شباب سے ہٹ کر کچھ کہا گیا ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، بٹ میں بالکل آپ کو سیکنڈ کروں گی. جو عوام نے، کارکنوں نے اس دن مزاحمت دکھائی ہے، ایون شہادتیں ہماری ہو گئیں، اور جس طرح سے ہمارے لوگ نکلے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں، جب بھی وزیر اعظم کی کال آتی ہے عوام نکلتی ہے اور عوام اس پر لبیک کہتی ہے، اور ہر دفعہ باہر نکلتی ہے. میں تو اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ اتنی ایف آئی آرز ہوئیں، اتنا ظلم و ستم ہوا، اتنی جبری گمشدگیاں ہوئیں، گھر ٹوٹ گئے، لوگ اغوا ہو گئے، ملٹری کسٹڈی، لیکن آج بھی تشدد کا جواب، یہ جو گولیاں چلی ہیں ان کا جواب، جعلی ایف آئی آروں کا جواب، اس جبر کا جواب وہ پھر بھی آواز اٹھا کر پرامن احتجاج کر کے دیتے ہیں. تو ثبوت پیش کرنا سب کا. میں آرام سے لوں گی اقبالی بھائی سب اندر ہے اور ایک خاتون کی حکومت ہے، اور اس صورتحال میں آپ پنجاب میں لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے معاملات ابھی تک نہیں ہوئے، پنجاب میں آپ کو نکلنے کیوں نہیں دے رہا؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے صنم کی بات کی ہے. اللہ کرے آج ان کو 6 دن کے جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا جائے گا. ان کی میڈیکل رپورٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو تشدد استفا خواتین کے اوپر ہوا ہے یہ نہایت ہی قابل مذمت، اور مطلب مذمت کتنی ہم نے مذمت کرنی ہے. آپ کے اندر جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا اور خواتین کو پرٹیکولرلی نشانہ بنایا گیا، چن کے نشانہ بنایا گیا. میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس دن اڈیالہ کے باہر میرے پر ہوا تشدد بھی میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے رپورٹ کیا تھا، اور آپ کے سامنے کھلے عام ہو رہا تھا، اس میں کسی کا ڈر نہیں تھا. پھر صنم کے اوپر، پھر جو ہماری ہیلتھ الائنس کی ڈاکٹرز کے ساتھ، ہیلتھ ورکرز کے ساتھ تشدد کیا گیا. دیکھیں، یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ کہنے کا بھی حق رہ گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، کیونکہ اسلام تو خواتین کی بات کرتے ہیں. ہمیں تو آیات سنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی تکریم کرنی چاہیے، لیکن اس کے تو وائس ورسا ہے. یہاں پر اس کے وائس ورسا یہ ہے کہ خواتین کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہے، جسمانی تشدد تک بات پہنچ گئی ہے. بی بی صاحبہ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھ لیں. ہماری لاتعداد خواتین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا. یہ جس طرح سے آئندہ یہ ابھی بتایا گیا ہے کہ ہماری کئی بچیوں کو ابڈکٹ کیا گیا کہ جی آپ نے 26ویں ترمیم میں ووٹ دینا ہے. یہ تو عالیہ حمزہ صاحبہ 9 مئی دوبارہ آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑا اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے کہ شوف سرکار بھی ہوگی، ویڈیو والی سرکار ہوگی، کبوتر والی سرکار ہوگی. عقیدت تو احترام سے منائیں گے آپ کو کس مرتبہ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی فسطائیت ہم پر مسلط کی جاتی ہے، آپ نے ہمارا بھی دیکھا ہے کہ ہمیں بھی شاید 2.5 سال سمجھ آ گئی ہے کہ ہم پہ ریڈز بھی ہونی ہیں، ایف آئی آرز بھی ہونی ہیں، ہمارے گھروں کے باہر بھی انہوں نے کھڑا ہونے. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، یہ اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، ہم اپنے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، لیکن پورا مت ابھی تک ایک مذمتی بیان دیا، مودی کا کامنٹ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ اس خاندان سے ایک بندہ بھی مودی کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے یا نام لیتے ہوئے شرماتا ہے، اس شرم کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے. نواسی کی شادیوں میں آپ نے بلانا ہو، مری تک بغیر ویزا لگوا کر لے کر جانا ہو، ڈان لیکس ہو یا والیوم 10 ہو، یا اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بامبے حملوں کا ایون جو الزام ہے وہ بھی لگایا جاتا ہے اپنے ہی لوگوں کے اوپر. اور اب بھی جو وزیر دفاع کا جو بیانات ہیں یا جو سو کالڈ ان کے اتحادی بیٹے وہ جس طرح کا پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمے ہو جاتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کی زبان بندی وہ کیسے کرائیں گے اور ان پہ دہشت گردی کے مقدمے کب کرائیں گے. اب تو یہ وقت آ عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ نے بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان آپ نے صحیح طریقے سے نہیں سنا، اور اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر بھی ان کا بیان اس وقت چلایا جا سکتا ہے، آپ نے کہا. لیکن باقاعدہ طور پر انہوں نے گزشتہ روز اسپیس میں یہ بات کہی بڑا کیٹیگوریکلی کہ 1200 سے 1500 ہر حلقے سے لوگ آئے تھے، تو اس اتنی عوام سے جو انقلاب جو ہے وہ نہیں آیا کرتے. انہوں نے کہا کل اگر میں اعلان کر دیتا ہوں دھرنے کا یا لانگ مارچ کا تو پھر اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو کیا وہ لوگ جو کہ یہاں پر آئے تھے لانگ مارچ میں، یہاں پر گولیاں کھائی تھی یا ان پر جو شیلنگ ہوئی تھی، کیا وہ دوبارہ آئیں گے یہاں پر اگر اس طرح سے بیان قیادت کی جانب سے دیے جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ انقلاب تو اس ملک میں آ چکا ہے. یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں. جب گولی کا جواب لوگ پرامن احتجاج سے دیں،
جب آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں لیکن وہ خاموش نہ بیٹھ رہے ہوں، جب ہتھکڑیوں کو چوم کر لوگ نکل رہے ہوں اور ہم جیسے لوگ جب باہر نکل رہے ہوں تو عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں، 8 فیبرری ہو، 9 اپریل یا 10 اپریل کی رات ہو، پاکستانی عوام تو انقلاب برپا کر چکی ہے۔ اب آپ اس خاموش انقلاب سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس خاموش انقلاب کو میرے خیال میں تو یہ نوشتہ دیوار ہے کہ لوگ صرف ایک شخص کی کال کے اوپر نکلتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ لوگ صرف ایک شخص ان کو متحد کر سکتا ہے پاکستانی عوام کو، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ ارباب اختیار کو اب یہ بات سمجھنی چاہیے، جتنی دیر کریں گے نقصان پی ٹی آئی کا نہیں، نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ ہم کل بھی ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ تشدد کریں، ظلم کریں، FIRs کریں، عدالتوں میں لے کر جائیں، نعرہ ایک ہی ہے، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیا پتا کہ ہم بھی پاکستان زندہ باد یا کا نعبد و یا کا نستعین اور عمران خان زندہ باد کی ریلیاں نکالیں۔ ان سے کہیں پیڈ لوگ اور جن کے ساتھ عوامی حمایت نہ ہو ان سے جتنی مرضی ریلیز نکلوا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ جو انڈیا ہے نا، جو انڈیا ہے وہ انڈیا جو ہے، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی سے جیلس ہو رہا ہے۔ جی وہ لوگوں نے اس کے بعد تصویریں ساری لگا دی ہیں نکال کر، وہ جو ترچھی ٹوپی والی، وہ لمبے بوٹس والی، وہ کون سی والی، وہ جوکروں کی والی۔ تو میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں اپنا مذاق مت اڑائیں۔ ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ جب تک جنگ والے حالات ہیں، خدا را ہم جیسے لوگوں سے بیانات دلوا لیں، ہم ملک کے اس سلامتی کے لیے بات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے لوگوں کو ملنے دیں، ان کی ٹویٹ آنے دیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر نیریٹو بنے، مودی سرکار کو بھی کوئی ڈٹ کر جواب دے سکے۔ ایسے جوکروں کو آپ مسلط کریں گے اور ان کے پھر بیانات چلیں گے تو انڈین میڈیا بھی مذاق اڑائے گا، انٹرنیشنل میڈیا بھی مذاق اڑائے گا، اور پھر آپ کی سٹیٹمنٹس لے کر انڈیا کو UN جانا پڑے گا۔ ہم آج بھی بیان بھی اپنے ملک کے لیے دیں گے، دشمن کو بھی منہ توڑ جواب دیں گے اور ان کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اب تو آپ نے ہمیں ویسی عادت ڈال دی ہے ایک وقت میں کئی جگہ پر ہونے کی، تو ایک وقت میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں۔ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ میرن سیکٹر پہ اور نیلم پہ جو ہے حالات خراب ہے، کشیدگی ہے، لیکن وہاں کے لوکل لوگوں سے صبح میری بات ہوئی ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے سب امن شانتی ہے۔ تو میڈیا پہ کیوں چلا رہے ہیں؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ان کی بات جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی ہر چیز جھوٹی ہے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں یہ نہ کریں شیر آیا اور آخر میں جب شیر آ جائے تو عوام اس کا یقین کرنے کو بھی تیار نہ ہو۔ اس لیے ان سے کہیں کہ ہر بات کو، مطلب میں تو اب سمپل، میرا تو ایک فارمولہ رہ گیا، ایٹ لیسٹ یہ جو حکومت بیٹھی ہے نا، اس سے کہیں انڈیا کو جواب دے دے PTI سمجھ کے، اسی طرح کہے تم فتنہ ہو، تم انتشاری ہو، تمہارے ساتھ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، تمہاری چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیں گے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی سوچ سے جو نہایت چھوٹی ہے، ایک تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھنا چاہتے نہیں ہیں، اس سے نکلیں۔ عالیہ حفظہ صاحبہ، رمضان کے مہینے میں خان صاحب نے یہ بیان جاری کیا تھا، اعلان کیا تھا اندر سے کہ بھائی عید کے بعد جو سڑکیں ہیں وہ گرم ہوں گی، لیکن عید بھی تقریباً بڑی عید آنے والی ہے، سڑکیں بھی گرم نہیں ہوئی اور خان صاحب کی رہائی بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ تو کیا لائمل کیا ہے آپ لوگوں کا خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ کیونکہ آپ لوگوں کے جو کارکنان ہیں کافی تنقید بھی کر رہے ہیں قیادت پر، لائمل کیا ہے خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں کارکنوں کی تنقید بالکل جائز ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ PTI نام ہی کارکنوں اور وزیر اعظم عمران خان کا ہے، باقی ہم سب irrelevant ہیں۔ اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیا، پوری پاکستانی عوام آپ کہیں چلے جائیں وہ آپ سے سوال ایک ہی کرے گی، وزیر اعظم خان کب رہا ہوں گے؟ تو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں اور ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اب ہمیں وزیر اعظم خان کی قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ، دیکھیں مزاحمت ہی اور سڑکوں پر فیصلہ ہی آخری وہ ہے، اور جتنا جلد ہونا چاہیے ہمیں یہ لائمل دینا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہو رہی ہے اتنی ہی پنجاب کے رکاوٹ ہو لیول رہی پر ہے۔ آپ چونکہ اس وقت عام ذمہ داریاں آپ کے پاس ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے پنجاب کے لیول؟ دیکھیں PTI پنجاب اپنی 2 دن فرسٹ کو اور سیکنڈ کو ہماری اس سلسلے میں PTI پنجاب کی میٹنگ ہو چکی ہے۔ ہمارے مئی کے لیے ہم نے پراپرلی لاہے عمل کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے تو ہر وقت یہ خدشہ رہتا ہے کب مجھے اریسٹ کر لیں گے۔ سو پراپرلی مئی کی پلاننگ ہو چکی ہے، لیکن سے پہلے کہا تھا کہ وڈیالہ